قرآن پاک میں کتنے نبیوں کے نام آئے؟ 26 اب یاد رہ جائے گا۔ سارے رسول نہیں ہیں، کتاب رسول پر آتی ہے۔ رسول کتنے ہیں؟ 313۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نبی کم و بیش 1,24,000، صحابہ 1,24,000، رسول 313۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اس جنود میں کتنے لوگ تھے؟ 313۔ بدر میں پہلوان، پیٹ پر پتھر مارنے والے، بغیر تلوار کے، بغیر سلاح کے میدان جہاد میں اترنے والے، یہ بھی 313۔ اس کا مطلب ہے کہ اس عدد میں بڑی برکت ہے، 313 میں بڑی برکت ہے۔ تو سارے نبیوں پر کتابیں نازل نہیں ہوئی، رسولوں پر کتابیں آئی ہیں، اور کتاب کی وجہ سے رسول بنے۔ نبوت علیحدہ ہے، رسالت علیحدہ ہے۔ کسی نبی کی کتاب میں یہ بات نہیں آئی جو میں کرنے لگا ہوں، یہ میرے نبی کی شان ہے، کیونکہ سلسلہ آخر کو پہنچ رہا ہے۔ یہ آئی کہاں؟ میدان عرفات میں، حج کا موقع ہے۔ یہ بھی یاد ہے آپ کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج فرمائے؟ پہلا اور آخری، صرف ایک حج، امت کے لیے آسانی فرمایا۔ ویسے فرض بھی ایک ہی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں آپ اونٹنی پر سوار ہیں، مناسک حج سمجھانے کے لیے، اور خطبہ ارشاد فرمایا، تاریخی خطبہ ہے اور کمال کا خطبہ ہے، اور بڑے احکام حضور نے عطا فرمایا اپنی امت کو۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج الیوم، آج اکملت لکم، تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور جو میری نعمت تمہاری امت کے لیے تھی، آپ کی تحفہ، اس کو میں نے آج مکمل کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کیا ہے۔ یہ کسی نبی پر نہیں نازل، کیا وجہ ہے؟ کہ یہ آخری نبی کا تحفہ ہے، نبوت کی مہر لگ رہی ہے، خاتمیت کی مہر لگ گئی ہے کہ اب اس کے بعد نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان اور عزت عطا فرمائی کہ جتنے نبی آئے محدود امت کے لیے، محدود وقت کے لیے، محدود ایریے کے لیے، اس سے باہر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو قوم جس نبی کو دی اسی کے لیے اس کی نبوت ہے، اس کا فیض اسی کے لیے ہے۔ وہ رحمت ضرور ہے لیکن اسی قوم کے لیے رحمت ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی نے سرکار کو وہ قرآن عطا فرمایا، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ فرقان۔ تبارک الذی، اللہ برکت والا ہے، نزل الفرقان، جس نے قرآن کو نازل فرمایا، علی عبدہ، اپنے بندہ خاص پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ میرا قرآن لے کر میرے عذاب سے عالمین کو ڈرا دے،
یعنی اس کا پیغام عالمین کے لیے ہے۔ یہاں طلباء کے لیے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، عالمین میں تو فرشتے بھی شامل ہیں، جنات بھی شامل ہیں، ساری مخلوق ہے۔ 3 ہمارے ایسے عالم گزرے ہیں جنہوں نے ملائکہ کو اس میں شامل نہیں کیا۔ ایک تو جلالین والے شیخ محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دوسرے امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں، تیسرے امام بیہقی، یہ محدث ہے زبردست۔ ان 3 عالموں نے اس مسئلے میں امت کے تمام علماء سے علیحدہ روش اختیار کی ہے۔ یہ کہتے کہ ملائکہ اس میں شامل نہیں ہے، اور یہ ان کا تسامو ہے۔ تسامو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی کسی کی غلطی کو غلطی نہ کہنا، تسامو کہہ دینا۔ یہ ہلکا سا لفظ ہے تسامو، اس سے تسامو ہو گیا، کیونکہ خطائے بزرگاں گرفت الخطاست، ایک محاورہ ہے فارسی کا، بزرگوں کی غلطی کو غلطی کہنا یہ خود غلطی ہے۔ بزرگ کی خطا کو خطا کہنا یہ خود خطا ہے۔ آپ کا ذہن شاید جائے نہ جائے، میرا ذہن ضرور چلا گیا اس ملک کے عظیم عالم پر جنہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے اور تحریک چلائی ہے، اور ان کے علم کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ انہوں نے انبیاء کی غلطیوں کو بھی شمار کیا ہے، صحابہ کی غلطیوں کو بھی شمار کیا ہے۔ حالانکہ ہمارے علماء فرمانا صحابہ تو کلہم عدول، عدول عادل کی جمع ہے، عادل اس کو کہتے ہیں جو خطا نہیں کرتا، لیکن معصوم بھی نہیں ہوتا، خطا بھی نہیں کرتا، معصوم بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ محفوظ عن الخطا، اللہ کی طرف سے ان کے پہلے ہوتے ہیں، وہ اس پہلے کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے، شیطان کا حربہ اس پر کامیاب نہیں ہوتا۔ یہاں ایک اور بات ہے نفیس صاحب کو ثبوت کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ نبیوں کے بغیر کوئی معصوم نہیں۔ فرشتے آسمان پر ہیں، ان کی بات نہیں کرتے، فرشتے معصوم ہیں، لیکن اس زمین پر رہنے والی جو مخلوق ہے ان میں صرف نبی معصوم ہیں۔ یہ جو آل تشیعوں نے 12 امام بنائے ہیں، اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، ان کا معصوم ہونا اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔